جی السلام علیکم۔ فالج کے متعلق لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ بڑی خطرناک ایک بیماری ہے، مرض ہے، اور بعض اوقات تو واقعتاً خطرناک ہو جاتی ہے، موت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن اس کا علاج کافی مشکل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پروپر اس کا علاج لوگ نہیں کرواتے، اگر اس کا علاج مل جائے تو کافی مشکل ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو جو ہر قسم کا فالج ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل، ٹھوس وجہ کہ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج انشاءاللہ، اور پھر آخر میں آپ کو پرہیز بتایا جائے گا اس ویڈیو میں۔ پہلے آپ تھوڑی سی تفصیل سماعت فرمائیں جو کہ استاد جناب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جدید تحقیق پیش فرمائی۔ فرمایا کہ یہ فالج اتنا خطرناک ہوتا نہیں ہے اگر اس کا پروپر علاج کیا جائے، اگر اس کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اس بیماری کو سمجھا جائے کہ یہ کس طرح کی ہے، یعنی یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، گرمی کی وجہ سے ہوئی ہے یا خشکی یا تری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھ فرمائیں، ایک جو دائیں طرف کا فالج ہوتا ہے اس میں بی پی ہائی ہوگا، یعنی بی پی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوگا، اس میں زبان بھی بند ہو جاتی ہے، پیشاب بھی بند ہو جاتا ہے، اکثر بولنا بھی اس طرح کا مریض بند کر دیتا ہے، اور زبان بالکل اس کی ریڈ ہوگی کیونکہ اس کا مزاج گرم ہے۔ بی پی انتہائی زیادہ ہوگا، تقریباً 200 سے بھی اوپر ہوگا۔ تو یہ دراصل ایک دماغ کے اندر ایک سوزش ہو جاتی ہے، تو دماغ کا تھوڑا سا حصہ جو بائیں طرف کا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ بایاں حصہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب دماغ کا بایاں حصہ جو کہ ایک سوزش واقعہ ہونے کی وجہ سے پھٹتا ہے، یا اس میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو چھوٹی سی ایک ویرین جو گزرتی ہے خون والی، وہ انتہائی زیادہ گرمی کی وجہ سے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے پھٹتی ہے، اس کی پھٹنے کی وجہ سے بایاں حصہ دائیں حصے کو چونکہ کنٹرول کرتا ہے، تو پھر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا بایاں حصہ، تو دائیں حصے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو اس طرح دائیں طرف کا فالج گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب اگر علاج اس کا کیا ہے، علاج آپ سماعت فرمائیں، پہلے آپ تھوڑا سا پرہیز سماعت فرمائیں، پھر میں آپ کو انشاءاللہ علاج بتا دیتا ہوں اس کا۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں تمام علامتیں گرمی کی وجہ سے ہوگی، زبان بھی لال ہوگی، اس کا چہرہ بھی قدرے لال ہوگا، لالی ہوگی یعنی خون کی زیادتی کی وجہ سے، اور اس کا جو پیشاب ہوگا وہ بھی سرخ یا زرد ہوگا کیونکہ گرمی کی زیادتی ہے۔ اور ایسے مریض کو گرم چیزیں بالکل آپ نے نہیں دینی، یعنی بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ فالج زدہ مریض کو کبوتر کھلایا جائے، کبوتر چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جنگلی جانور ہے، گرم ہوتا ہے، تو اگر میڈیکل کی لائن سے دیکھے تو وہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ نیوروگین جو انجیکشن ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں، چونکہ اس کا مزاج بھی گرم ہے، تو اس طرح مریض کو اس کی جو بیماری کی شدت ہوتی ہے مزید میں اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مریض کو گرم چیزیں آپ نے بالکل نہیں دینی، کوئی نہ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کرانی ہے دوران علاج، تاکہ اس کا مزاج بدلے، گرمی کی شدت ختم ہو۔ تو انشاءاللہ گرمی کی شدت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو سوزش ہے، دماغ کی سوزش ہے، وہ بھی کم ہونے کے بعد جو اس کا فالج زدہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ جوار شاہی لے لیں، یہ عام پنسار کی دکان سے مل جائے گی، جوار شاہی لے لیں، 100 روپے کی پاؤ ملے گی۔ تو آپ نے 100 گرام لینی ہے، صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے استعمال کرنی ہے، صرف 3 دن، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا، اس سے آپ کے جو جسم ہے اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی، اعصابی تحریک پیدا ہوگی، جسم میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، بی پی جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ تو جب بی پی ہائی جو نارمل ہونے کی جو ہائی ہوگا، جب اس نسخے کو استعمال کرنے کی وجہ سے نارمل ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے گرمی والی تحریک یعنی گرمی کی شدت کم ہو جائے گی، گرمی ٹوٹ جائے گی، جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوگی، تو فالج بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پرہیز بھی بتا دیا ہے اور علاج بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ دائیں طرف کا فالج سماعت فرمائیں، دائیں طرف کا تو آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب آپ بائیں طرف کا جو فالج ہوتا ہے، مفلوج حصہ ہوتا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ اس میں بلڈ پریشر انتہائی زیادہ لو ہوتا ہے، بلڈ پریشر
جو بی پی ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس مریض کا لو ہی رہے گا، زبان پر سفید طے ہوگی، پیشاب مقدار میں زیادہ آئے گا۔ یہ تمام علامتیں جو جسم میں ٹھنڈک کی علامتیں ہیں، سردی کی علامتیں ہیں، وہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے، تو دوبارہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس میں تمام علامتیں ٹھنڈے مزاج کی ہوگی، چونکہ یہ جو بائیں طرف کا فالج ہوتا ہے جسم میں ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ایسے مریض کو آپ گرم دوائی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کریں، لونگ، آپ نسخہ سماعت فرمائیں، آپ لونگ لے لیں، دار چینی، جائفل، جلوتری، یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہے، ٹوٹل ان کا وزن 40 گرام ہو گیا۔ اور پھر آپ نے لینا ہے ازراقی مدبر، یہ آپ نے 40 گرام لینا ہے، ٹوٹل ان کا وزن ہو گیا 80 گرام۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 500 ملی والے کیپسول لینے ہیں۔ کیپسول یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے تو نہیں، میڈیکل کی دکان سے مل جائیں گے، میڈیکل سٹور سے آپ کو آسانی کے ساتھ 10 روپے کے 12 مل جائیں گے۔ تو آپ نے 500 ملی والے کیپسول بھر کر صبح دوپہر شام استعمال کرنے ہیں، تو اس سے بایاں فالج ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نسخہ کام کیا کرے گا، یہ نسخہ ہے گرم مزاج کا، جسم میں انتہائی ٹھنڈ ہے تو یہ نسخہ جسم میں گرمی والی تحریک پیدا کرے گا، جگر کو تیز کرے گا، جگر کے تیز ہونے کی وجہ سے بی پی جو اس کا لو ہے، بلڈ پریشر اس کا بالکل لو ہے، وہ نارمل ہوگا، اور چونکہ نارمل ہونے کی وجہ سے گرمی کا جسم میں تھوڑا سا غلبہ ہوگا، ٹھنڈی تحریک ختم ہوگی، تو انشاءاللہ تو جو میں نے آپ کو بائیں طرف کا فالج بتایا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایسے مریض کو جس کو بائیں طرف کا فالج ہے، ایسے مریض کو آپ گرم چیزیں دیں، ٹھنڈی چیزیں بالکل نہ دیں۔ گرم چیزیں نسخہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، اب آپ تھوڑی سی اس کی جو پرہیز ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اس کو دودھ اور میٹھی چیز کوئی بھی، دودھ، کھیر وغیرہ اور ٹینڈے، اس طرح کی جو ٹھنڈی چیزیں ہیں، کدو شریف وغیرہ، ٹھنڈی چیزیں نہ دیں، اور گرم چیزوں میں آپ کبوتر اور مسر کی دال، گوشت، اس طرح کی چیزیں دیں۔ تو آپ کو میں نے پرہیز اور علاج بھی بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ دائیں طرف کا فالج یا بائیں طرف کا فالج ٹانگوں میں ہے، ہاتھوں میں ہے، کسی بھی جسم کے حصے میں ہے، آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ دائیں طرف کا ہے یا بائیں طرف کا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو انشاءاللہ جسم کے کسی بھی حصے میں فالج ہوگا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ فالج انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے۔ پرہیز آپ دوبارہ سماعت فرما لیں، جب آپ کو ٹھنڈا فالج ہے تو آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈی چیزیں تر گرم تر خشک، اس کا میں نے لنک پرووائڈ کر دوں گا آپ کو، غذائی چارٹ، اس ویڈیو کا نام ہے غذائی چارٹ، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں کا مزاج کون سا ہے، گرم چیزوں کا مزاج کون سا ہے۔ تو جب آپ کو گرم فالج ہے تو پھر آپ نے گرم چیزیں بالکل استعمال نہیں کرنی۔ چھوٹی سی گزارش آخر میں آپ سے یہ کروں گا کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دراصل یہ ویڈیو ایک بھائی کی درخواست پر میں نے استاد محترم جناب سے مشورہ کرنے کے بعد جو ریکارڈ کی ہے، کیونکہ ہمارے چینل پر پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو فالج کے متعلق ہے، وہ ڈیٹیل سے ہے، ان کا ہومیوپیتھی علاج بھی بتایا ہوا ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک علیحدہ بھی ویڈیو بنا دی جائے۔ جی السلام علیکم۔